یا سیدی یا خاتم النبیین، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رمضان مبارک کی 4 تاریخ کو اور چوتھے روزے کو مالک کے فضل و کرم سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شان ختم نبوت کو اس کے حوالے سے جامع مسجد قاضی صاحب میں جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری ہر گھڑی نور بری فرمائے اور اس کو اپنی باغبانیہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی رحمتوں سے بھرا ہے، اور جمعہ کا دن یوں سمجھے جیسے غیر رمضان میں جمعہ سردار ہے پورے ہفتے کا، کتنے کرم ہیں۔ تو اگر ہم غیر رمضان کو دیکھتے ہوئے یوں کہیں کہ جمعہ اس کی بنسبت لیلۃ القدر کا مقام رکھتا ہے، وہ لیلۃ القدر تو پھر رمضان بھی اس کی کیا شان ہے، لیکن اس جمعے میں لاکھوں کے اعتبار سے مالک بخشتا ہے، لاکھوں کے اعتبار جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی اتنا کرم برستا، اتنا کرم برستا ہے کہ یہ دماغ نہیں اسے سمجھ سکتا کہ جمعہ کے دن جو رمضان میں آتا ہے اللہ عز و جل کی کتنے کرم، کتنے فضل ہوتے ہیں اور کتنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ ایسے تو کسی دن بھی سستی نہیں ہونی چاہیے، بطور خاص آج کے دن تو بالکل ہی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتنے دن کمائی کر لیں گے آپ، کتنے دن کھا لیں گے، پھر یہ قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ 7ویں 12ویں بھی دیکھ رہے ہیں بندیاں آپ کی، اور کسی کی قبر بھی نصیب نہیں ہونی۔ اللہ تو سب کو محفوظ رکھے۔ کوئی آگ میں جل کے مرتا ہے نظر ہی نہیں آتا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اس کی قبر بھی پتہ نہیں چلتی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ کتنی دیر یہ کوٹھیاں بنگلے آپ کے رہیں گے، اور اتنے مقدس مہینے میں جہاں اللہ پاک کی بے پایا رحمتیں برس رہی ہوں اور بخشش کے پروانے مل رہے ہوں، اللہ جہنم سے آزاد فرما رہا ہو، اتنی مہربانی فرما رہا ہو، اور یہ فیکٹریوں میں مشغول ہوں، اور یہ 200 روپے کے لیے اتنے قیمتی اوقات ختم کر دیں اور گناہ حاصل کریں۔ اس لیے آپ کو پہلی اذان کے وقت ہی ہر کام کو ترک کرنا چاہیے، اور تو ویسے ہی ترک کرنا چاہیے، لیکن آج تو جمعۃ المبارک رمضان میں آیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، اور جب وقت ہوگا قریب نماز کا پھر گھر سے نکلیں گے۔ یقیناً ایسے شد گناہ گار ہیں کہ اللہ پاک تو حکم دیتا ہے جب اذان دے دی جائے تو کوشش کرو اب کاروبار ترک کر دو اور سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، بس ذکر اللہ وذروا البیع، اس کی طرف آؤ۔ اور اتنا مقدس مہینہ ہو اور اس مہینے میں بھی اتنی سستی، اتنی غفلت، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی نہیں ان پہ، اللہ کا کرم نہیں ان پہ۔ رونا چاہیے کہ ایسے موسم میں بھی بندہ جو ہے نا کام پہ لگا ہو، کاروبار پہ لگا ہو، کھانے پینے پہ لگا ہو، عیاشی پہ لگا ہو، اور پھٹوں پہ بیٹھا ہو اور موبائل پہ میچ دیکھ رہے ہیں، اس عمر کا کیا بنے گا؟
جو رمضان میں بھی میچ دیکھ رہے ہیں، تو روئیں نہ تو کیا کریں؟ کس چیز کو سمجھائیں؟ یا بڈھے بابوں کو بھی سمجھائیں جن کو امید ہی نہیں کہ آگے ہمیں رہنا ہے کہ نہیں، انہیں اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، جس کے بعد بھی کوئی زندگی ہو. جوان کو تو پھر امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا، تو جس کو بڑھاپا آ گیا اس کے آگے بھی امید ہے کہ مجھے ایک اور زندگی ملے گی. یہ میچوں میں لگے ہوئے ہیں، اندر کنجریاں ناچ رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اس میں، اور میچ دیکھ رہے ہیں. راتوں کو اتنی مقدس آتی ہیں، یہ میچ دیکھ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ نئی جنریشن گیند بیٹ کھیل رہی ہے. یہ رمضان ہے. ابھی آپ باہر جا کے بیان شروع کریں، پرچہ ہو جائے گا. آپ شکایت کریں گے جی دیکھو اونچی آواز سے بیان کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، اندر ہو جائیں گے. اور یہ جو ہے یہ رمضان کے اندر کرکٹ کھیلنے انہیں کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، انہیں کھلی آزادی ہے. یعنی اس ملک میں گناہ تم جنا مرضی کرو، کنجریاں ناچیں، انہیں نہیں روکیں گے. رمضان میں ناچیں، ناچ رہی ہیں، ٹی ویوں پہ ناچ نہیں رہی. کون ہے اوپر؟ اور کون آپ کو دین سکھا رہا ہے اوپر؟ پورا سال یہ کنجریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پورا سال بغیرتی کرتی ہیں، اور رمضان میں انہیں دین یاد آ جاتا ہے. اور تم لوگ بھی ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہو. سیٹی ٹائم قطعاً دین سے دین نہیں سیکھنا. بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں اوپر بیٹھ کے، ابھی بھی کر رہی ہیں. ایک یہ بکواس کر رہا تھا، مجھے کسی نے بھیجا، ویسے تو میں سنتا نہیں ہوں، کسی نے مجھے بھیجا کہ اس کا جواب دیں. داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ آ جاتے ہیں ٹرانسمیشن پہ، وہ ادھر وہ ہجڑا بٹھایا ہوتا ہے اس نے، وہ داڑھی اس کی بالکل کلیئر ہوتی ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. اب اس سے سوال کس سے ہو رہا ہے جی؟ یہ سکالر سے ہو رہا ہے، فلاں سے اس کو سوال ہو رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جس نے سحری نہیں کھائی یا سحری کھا کے سو گیا، اس طرح کا مفہوم ہے، یہ سحری نہیں کھائی سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کے روزے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے روزے کا مفہوم ہی نہیں ہے. تجھے بدبختہ کس نے مفتی بنا دی ہے؟ تجھے کس نے بنایا؟ تو لوگوں کے روزے جو ہے نا ان پہ فیصلہ کر رہا ہے. تو نماز نہیں پڑھی یہ اس کا گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں. روزہ کیا نماز کا نام ہے؟ نماز اور روزے کے علاوہ بھی فرض ہے، یہ تو ایک الگ فرض ہے. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، ہم نے تو اطاعت و فرما برداری کرنی ہے مالک کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں. اس کا فرض تو ادا ہو گیا ہے. الگ بات ہے کہ روزے کی روح نہیں ملی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوا، لیکن فرض تو ادا ہوا. اور یہ کہتا ہے کہ روزے کا تصور ہی نہیں، روزے کا مفہوم ہی نہیں. یعنی ایسے عجیب قسم کی قوم اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور جن سے ہم مسائل سیکھ رہے ہیں، اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمارا تعلق خالق کائنات سے ہونا چاہیے، ہمیں اس وقت ذکر کرنا چاہیے. سحری کے ٹائم چھوڑو ان موبائلوں کو، اس ٹائم بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے محبوب کو یاد کرو، درود پڑھو، استغفار پڑھو. انہوں نے قرآن سے دور کر دیا، انہیں درود سے دور کر دیا، استغفار سے دور کر دیا. ایک تو روٹی کھانا ساتھ موبائل دیکھ رہے، فارغ ہوتا پھر موبائل دیکھ رہے. میں ان سے مسائل نہ سیکھو، یہ تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ تو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. حالانکہ روزہ اس چیز کا نام نہیں، روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اگر اجتماع سے باہر رہنے کا نام یہ روزہ ہے. اسے روزہ کہتے ہیں. جس نے یوں کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا. اور الگ بات ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ اگر شریعت کی فرما برداری کی ہے تو اس روزے کی روح بھی مل گئی ہے، اس کو ثواب بھی مل گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ٹی ویوں پہ کون ناچ رہے ہیں، ٹی ویوں پہ کیا حالات ہیں. عید پہ کوئی پابندی نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق کو برملا، وہ حسن اللہ جاری خبیث کافر کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں. بہت صاحب نے مجھے بھیجا، انہوں نے برملا بکواس کی ہے. ایک اور بھیجا، وہ سیدنا فاروق اعظم کو دشمن کہہ رہا ہے، اتنے بکواس کر رہا ہے. تو پھر اس ملک میں سکون کیسے ہو؟ اب کسی کی عزت پہ حملہ کرے وہ اٹھا کے اندر بند کروا دے گا، سزائیں دے گا، لیکن صحابہ کی عزت پہ حملے وہ پرواہی کوئی نہیں، حضور کی عزت پہ حملے وہ پرواہی کوئی نہیں. تو پھر سکون کیسے ہوگا؟ سکون تو تب ہوگا جب ان کو لگام دی جائے اور انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے. جب ایک دو کو لٹکایا جائے نا تو پھر اس کے بعد ملک میں سکون ہو جائے گا. کیونکہ ہم تو ادب والی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم ہر ایک ادب کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تو مسئلہ نہیں، لیکن جب کوئی بولتا ہے تو بھی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا دفاع بھی کریں اور امت مصطفیٰ کی عبادت بھی کریں. اس لیے ان ٹی ویوں کو چھوڑو. ٹی ویوں سے علم نہیں مل رہا، بہت کم علم مل رہا ہے. ٹی ویوں سے کفر مل رہا ہے، ٹی ویوں سے گمراہی مل رہی ہے. غامدی جیسا خبیث، مرزا جیلوی جیسا اور اس کے ہم نوا اور یہ جراثیم رافضیوں کے
اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں خارجیوں کے، یہ آپ کے اوپر ترجمے بدل بدل کے لوگوں کے ایمانوں پہ حملے کرنے ہیں. لوگوں کو کیا پتا کہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، حدیث غیر صحیح کون سی ہوتی ہے، حدیث قوی کون سی ہوتی ہے اور اقوی کون سی ہوتی ہے، زیادہ قوی حدیث کون سی ہے، راجح کون سی ہے، مرجوح کون سی ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ قطعیت کا درجہ رکھی ہے، یہ ظنیت کا درجہ رکھی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. وہ حدیث بات تو کئی کتب میں موجود ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا، اس کا خلاصہ اور حکم کون بیان کرے گا؟ یہ آپ تو نہیں کر سکتے، یہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو کیا ہے علماء کرام نے، یہ کام کیا محدثین کرام نے. یہ ایک حدیث بیان کر کے آپ کا ایمان لوٹ کے لے جاتی ہیں، یہ ترجمہ بدل کے ایمان لوٹ کے لے جاتے ہیں. ایک آیت کا حصہ پڑھا باقی چھوڑ دیا اور آپ کو گمراہ کر دیا اور آپ ان لوگوں کو سن رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان سب کو سننا گناہ ہے، سب کو سننا گناہ ہے. صرف اگر آپ سن سکتے ہو تو علماء حق سے پوچھو کہ کس سے سنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائیں کہ جو ہمارے مستند عالم دین ہے، ہر عالم کو نہیں، ہر خطیب کو نہیں، جو مستند عالم دین ہے جنہیں ہم اپنا محقق کہتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں یہ صحیح مستند ہے، ان کی بات وہ بات آمنہ کے لعن کی بات ہے، ان کی بات اللہ کی بات ہے. یہ اپنی طرف سے بات نہیں کریں گے، یہ قرآن و حدیث سے ہی نور ہم تک پہنچائیں گے. اس لیے ناظرین محترم یہ رمضان ہے، اپنے رمضان کو بچائیں اور یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کریں. جمعۃ المبارک کو پہلی اذان سے پہلے امام غزالی رحمہ کو پڑھیں. لوگ تو جمعرات کو تیاری کرتے تھے کہ جمعہ آنے لگا ہے، عید کا دن آنے لگا ہے، یہ تو بڑے کرموں کا دن ہے. غیر رمضان میں جمعے کے لیے اتنی تیاری ہوتی تھی تو رمضان میں کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں کتنی تیاری ہونی چاہیے. لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم پھر گھڑیوں پہ دیکھتے ہیں کب ٹائم ختم ہوتے چھٹی ہو ہماری. یعنی ہماری اللہ اس رسول سے محبت اتنی ہے کہ بیان میں بھی گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں. کبھی شادیوں میں بھی گھڑیوں کو دیکھا، کبھی موبائل میں بھی گھڑی کو دیکھا کتنا ٹائم گزرا ہے. کبھی کنجریوں کو دیکھتے بھی انہوں نے ٹائم دیکھا. کنجریوں اس میں وہ تو اکثر نہیں دیکھ رہی. ابھی موبائل لے آؤ، آپ گھروں میں موبائل لے آؤ، چیک کرو ڈیٹا ان کا، ان کے اندر ہے کیا آپ کو ملے گا. کون سا چھپا ٹکا ہے؟ یہ جوان برباد ہو گئی ہیں موبائل سے. موبائل میں وہی دیکھتے ہیں، وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا ان کا، اس میں لگے ہوئے ہیں. تو ادھر کوئی ٹائم نہیں، نہ باپے کو نظر آتا ہے نہ جوان کو نظر آتا ہے. گھنٹے گزار دیں گے. جوان تو جوان ہے، بزرگ بوڑھے بھی موبائل دیکھ رہے ہیں. اور ان میں آپ گاڑیوں پہ جائیں تو گاڑیوں میں موبائل انہوں نے چلایا ہوگا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور تو خدا کا ذکر کر دے، تو خدا کو یاد کر، خدا کے مصطفیٰ کو یاد کرو. جس طرف آپ لگ گئے ہو تو یہ موبائل کتنی دیر موبائل لے گا؟ یہاں آپ نصیحت کرتے جائیں جو موبائل کی شادائی ہیں کہ جب مرے تو موبائل بھی ہمارے ساتھ رکھنا. موبائل نہیں جائے گا لیکن موبائل میں جو دیکھا ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، وہ قبر میں ہوگا، وہ ہم لہذا بھگتنا پڑے گا. اس لیے دادے محترم آج اسے جان چھڑا دو. ضرورت کے پیش نظر موبائل استعمال کرنا ہوتا ہے، جو ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن کیا کریں کہ ہم ڈوب کے موبائل میں، شادیوں میں ہمیں وقت نظر نہیں آتا، موبائلوں میں ہمیں وقت نظر نہیں آتا، اور جمعے کا ہمیں پورا وقت ہوتا ہے. آنا بعد میں ہے، نظر گھڑی پہ رکھنی ہے کہ ٹائم ہو گئے جلدی سے ختم کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ غور نہیں کر رہا اپنے دل پہ کہ اللہ کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے. اللہ سے اتنا دور ہو گیا ہوں، اللہ کے محبوب سے اتنا دور ہو گیا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ سنتے ہوئے بھی گھڑیاں دیکھتا ہوں، خدا کا ذکر سنتے ہوئے گھڑی دیکھتا ہوں، اور غلط چیزیں دیکھتے ہوئے گھڑی نہیں دیکھتا. اس کا مطلب اللہ نے بہت دور رکھا ہے. اس پہ رونا چاہیے، مالک میری نظر گھڑی پہ نہیں ہونی چاہیے، میری نظر تو تیرے ذکر پہ ہونی چاہیے، میری نظر تو تیرے محبوب کے ذکر پہ ہونی چاہیے. یہ میں نے اسرائیل گفتگو کیا، اتنا مقدس دن ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اس کی طرف آئیں، اپنا نقصان نہ کریں، مگر نہ پھر دکھ ہی رہ جائے گا اور افسوس رہ جائے گا اور پلے کچھ بھی نہیں آئے گا. ایک ہی زندگی ملنی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہی زندگی ہے جسے غنیمت سمجھ لو. ابھی تندرستی ہے، اسے غنیمت سمجھو. اس لیے میچوں سے باہر نکلو. اور دکھ یہ ہونا کہ یہ رمضان میں میچ چلاتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ نا. اور پھر دیکھو یہ رمضان ہے، بچے اور بچیوں کے امتحان شروع کر دیے. بچے اب اسکول کا امتحان دے دیں اور وہ فائنل پیپر دے دیں. ان بچوں کو دین کی طرف نکلنا، قرآن پڑھو، درود پڑھو، ذکر کرو، دین سیکھو. وہ دین کیا سیکھیں گے؟ قرآن کیا پڑھیں گے؟ وہ تو دن اور رات یہی کریں گے کہ ہم نے تو ٹیسٹ دینا ہے، پیپر دینا، ہم نے تیاری کرنی ہے، تو وہ اسی تیاری میں مصروف.
یعنی اتنے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے، تو پھر خیر کیسے آئے، پھر رحمت کیسے ہو؟ پھر رونا ہی ہے نا، پھر تو یہی کہنا کہ ہم اس کے غلام ہو گئے، ہم اس کے غلام ہو گئے، اور معیشت خراب ہو گئی، یہ ہو گئی۔ معیشت خراب کیسے نہ ہو، تباہی کیسے نہ ہو؟ جب رب کو ناراض کرنا ہے اس کے مقدس مہینے میں بھی، عوام کو اس طرف لانا ہی نہیں اور آیا کو اس طرف لانا ہی نہیں، نہ خود آنا نہ ان کو لے کر آنا، تو پھر امید کرنی کہ رحمتیں برسیں گی، پھر امید کرنا کہ کرم برسیں گے۔ وہ عجیب بات ہے کہ بندہ وہ پیے تو لسی اور امید رکھے کہ ٹکار لاٹھیوں کے آئیں گے۔ ظاہر ہے جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ اگر بیج اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا، تو بیج ٹھیک نہ ہو تو امید رکھے اچھے پھل کی۔ یہ جس کا دماغ خراب ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، صحیح ہوتا تو کبھی نہ سوچتا برا بیج لگا کر۔ اچھا بیج لگاؤ گے تو اچھا پھل پاؤ گے، یعنی اچھا کردار ہو تو آگے نسل بھی اچھی ہوتی ہے، آگے اس کا نور بھی تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن جس ملک کی حالت یہ ہے کہ اتنے مقدس مہینے میں بھی انہوں نے بے حیائی کو عام کیا ہوا ہے، اور فحاشی عام ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، میچ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر بے حیائیوں پہ، بلکہ تو صحابہ کی ظلم میں حملے ہو رہے ہیں اس پہ کوئی نہیں ہے، تو پھر رحمتیں کتنی برسیں گی، کرم کتنے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے تو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہم نے تو جواب دینا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی گھڑیاں، خاص کر کے جمعہ کی گھڑی۔ اب یہ موقع ملا تو میں جس سے بات بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کو جو کرم برستی ہیں اور جو مہربانیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے امت کو بیدار کیا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کورس کے حوالے سے ہم حاضر تھے، آج چوتھا کورس ہے ختم نبوت کا، جس میں ہم ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے، واضح کر رہے تھے، جس پر ہم نے صحابہ کے دور سے جو ختم نبوت پہ پہرا دیا گیا اور ختم نبوت قربانیاں دی گئیں ان کا ذکر کیا۔ اور آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جب یہ مرزا قادیانی جس کا نام غلام احمد اور ہے غلام شیطان لیکن نام غلام احمد قادیانی، یہ انگریز کا پودا جو انگریز کا بنایا ہوا تھا، انگریز کا تیار کیا ہوا، یہ شیطان کا ایک یہ شیطان کا ایک بچہ جس کو انگریز نے آگے کیا۔ اس وقت کو پتہ پارٹیشن تو نہیں ہوئی تھی، یہ بر صغیر پاک و ہند کی بات، تو اس وقت یہ فتنہ اٹھا اور یہ ساری حدیث پاک کے معنی بدلنے اس نے شروع کر دیے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے لوگ تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، تاریخ پڑھیں آپ۔ یہ جو دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی ہے، اس کی تحذیر و ناز کا بھی موقع ملے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ مرزئی کو چور دروازہ دینے والا یہی تھا، یہ قاسم نانوتوی۔ اس ظالم نے کہا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جو حضور خاتم النبیین ہیں، جو ساری امت عقیدہ ہے اور حضور کی زبان سے ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں، نہ میرے زمانے میں کوئی نہ قیامت کا کوئی نیا آ سکتا ہے۔ تو اس ظالم نے کہا کہ اس میں حضور کی کوئی شان نہیں ہے، یہ جو آخری نبی ہونا زمانے کے اعتبار سے یہ تو عوام کا خیال ہے۔ اس نے حضور کے فرمان کو عوام کا خیال کہا اور ساری امت جس پہ کٹھی تھی اس کو کیا کہا؟ عوام کا خیال ہے۔ پھر اس نے آخری نبی جین کا یہ معنی کر دیا کہ حضور افضل نبی ہیں۔ یہی تو مرزا نے دیا کہ وہ تو افضل ہے، میں کب افضلی کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں تو ان کے تابع ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اصلی نہیں تو غیر اصلی ہو سکتا ہے، یعنی اصلی تو حضور ہے۔ تو مرزا کو یہاں چور دروازہ ملا، اس نے کہا میں اصلی نہیں، میں حضور کا فیض ہوں، میں سایہ ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں ان کے تابع ہوں، میں غیر تشریع ہوں، وہ شرعی نبی ہیں تو میں ان کے تابع وہیں کی شریع کو آگے لے کے جانے والا ہوں، ہے میں نبی۔ یہاں تک وہ پہنچا۔ پھر اس نے مستقل کا بھی دعویٰ کیا، لیکن یہ جتنی گفتگو کر رہا تھا اس کے پیچھے دیوبندیوں کا یہ شیخ جو دیوبندی کا سنن ہوتی ہے وہ کھڑا تھا، اور اس نے بھی یہاں تک کہا کہ ایک وقت میں نیچے بھی نبی، یہ آج تک اس کے قائل ہے کہ زمین میں بھی نبی ہیں۔ بھی میں انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کروں آگے جا کر کہ کیا کیا جملے بولے انہوں نے۔ اور یہاں تک اس نے کہا اگر بالفرض، اس نے یہ بھی بکواس کیا، اگر بالفرض کوئی اور نبی بھی آ جائے تو حضور کی خاتم النبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنا آ گیا، اسے میں آ گیا ہوں، دیکھو ہم آ گئے ہیں۔ یعنی اس کو یہ تاریخ تھی دیوبند کی،
یہ میں نے آپ کو اس لیے وضاح کی، آج لوگ پتہ نہیں کس کی سے وجہ چلتی ہے، ان کو پڑھو یہ کون ہے، سارے بے ادب ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے، آؤ اب ہماری تاریخ بھی پڑھو۔ جب مرزا کانا اٹھا تو اس تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی عبارات سے اسے فائدہ ملا، اسے چور دروازہ ملا، لیکن ادھر چور دروازہ تھا، ادھر بریلی کے قائدار تھے۔ امام اہل سنت الشاہ نظام فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اور وہ سرکوبی کی ہے کہ زمانہ یاد کر رہا ہے۔ آپ نے رسائل لکھ کر اس قادیانی کا رد کیا، اور یہ پہلی ہستی تھی کہ جنہیں مرزا کانے کا رد کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت تاجدار گولڑا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے بھی تصویر لکھ کر اس کا رد کیا۔ صرف تصاریف نہیں بلکہ آپ میدان عمل میں بھی آئے، اور آپ میدان میں آئے، آپ نے کہا آ جاؤ، آپ نے مناظرہ بھی قبول کیا، اس کا چیلنج بھی قبول کیا، لیکن مرزا ہر بار باقا یہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہ کوئی قاسم نانوتوی کا بچہ نہیں تھا، یہ کوئی شیطان کا بچہ نہیں تھا، یہ کسی بے ادب کا نہیں تھا، یہ تو آمنہ کے داد کا بیٹا ہے، یہ حضور کے بیٹوں کا بیٹا ہے، یہ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے ہیرے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہر اقابر کے پیچھے آمنہ کے لال کا ہاتھ تھا۔ اور پیر صاحب تو بہت بڑی ہستی تھی، صوفی بھی بہت بڑے، اور عالم دین بھی بہت بڑے۔ آپ کی کبھی کتابیں پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا پیر صاحب کو نوازا تھا۔ بڑے بڑے علماء کو بھی آپ کی کتابیں بڑے دھیان سے پڑھنی پڑتی ہیں، جو آپ نے بڑی کلام دیے، جو آپ نے علم کلام پہ بات کی، اور مرزا کے چپکے چھڑا دیے، مسیح و موعود پہ آپ نے شمس الباطلہ لکھی، آپ نے کتنی کتب اس کے رد میں لکھی، اسے تحریراً بھی آپ نے بے نقاب کر دیا، اور اس کو بغایا، اور آپ نے عملاً بھی اس کو بغایا، اور میدان میں آپ آئے، لیکن مرزا کسی میدان میں نہیں آ سکا، اس لیے اسے پتا تھا یہ محمدی شعر ہے، سامنے آ گیا تو سب کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، بچ نہیں سکتا، یہ کوئی اور ہوں گے جن کے پیچھے کوئی نہیں، ہمارے تو وہ ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن اس وقت کہاں تھے؟ حجاز میں تھے۔ جب یہ فتنہ قادیانیت شروع ہوا تو آپ حجاز میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حاضری کے وہاں پہنچے تو حضرت علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی یہ سارے نام یاد رکھو، امداد اللہ، یہ دیوبند نے نام رکھا ہے جو ہم امدادیہ کیا رکھا ہے، وہ انہی سے ہے، لیکن حاجی صاحب سنی تھے، حاجی صاحب حضور کے عاشق تھے، اور یہ حاجی صاحب سے پھر گئے، یہ شب خانوی بھی پھر گیا، اور رشید گنگوئی جو دونوں شکیل دونوں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، حاجی صاحب کے بھی خلاف ہو گئے، کیونکہ حاجی صاحب تو حضور سے بیعت کرنے والے تھے، حاجی صاحب تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، حاجی صاحب کو تو عقیدہ مضبوط تھا، اور حاجی صاحب اللہ کے ولی تھے، اور وہ ظاہری مروجہ کتابیں نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن دل میں آمنہ کے لال توجہ ہوئی تھی، جس سے حاجی صاحب کا دل روشن تھا۔ تو آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا کہ میرے علی پنجاب میں ایک فتنہ اٹھنے والا، یہ حاجی صاحب خبر دے رہی ہیں، ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے سے نہیں پتا، تم بھی کہتے ہو حاجی صاحب ہمارے ہیں، اگرچہ تمہارے نہیں، لیکن مانتے تو ہو، اور نام بھی امدادیاں رکھا ہے۔ حاجی صاحب کو کس نے بتا دیا کہ پنجاب میں وہ مدینہ پاک میں ہے، اور پنجاب میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی پیر مہر علی شاہ صاحب کریں گے، اور اس ظالم کو جواب مہر جا کر دے گا۔ انہیں کس نے بتا دیا تھا؟ پھر ماننا پڑے گا جن کا تعلق آمنہ کے لال سے ہوتا ہے، رب ان کے ذریعے انہیں بھی علم غیب دے دیتا ہے، انہیں بھی خبریں دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ وہاں جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیر صاحب خود فرماتے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن، مجھے خام آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا میرے علی وہ کانا قادیانی میری حدیثوں کو طویلوں کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، حدیثوں کے معنی بدل رہا ہے، اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مسند مصطفیٰ پہ بیٹھے تھے، اور لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، لیکن یزید نے جب دین کے خلاف کام شروع کیا تو آپ نے تخت کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا نا اب ضرورت ہے
یہ آج ہماری حالت، ہم کرسیاں اپنی بچاتے ہیں، ہم اپنی امامت بچاتے ہیں، ہم اپنی خطابت بچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بچ جائیں، ہم سیف ہو جائیں۔ کتنی دیر بچو گے دنیا سے؟ کتنی دیر؟ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ یہ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یار بلا لے، جہاں بلا لے، وہ سیٹ چھوڑ کر وہاں حاضر ہو جائے۔ اس لیے امام پاک بھی اتنی بڑی مسجد کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل پڑے۔ پھر مہد علی شاہ صاحب مدینہ پاک سے حضور کا حکم ہوا، اے میرے علی جاؤ اٹھو۔ وہ حدیثوں کے معنی بدل رہا ہے، کیا مقام تھا پیر صاحب کا، کیا نوازا گیا پیر صاحب کو، اور کیا چناؤ تھا امام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیر صاحب پھر حضور کے اس حکم سے، اور ادھر علامہ امداد اللہ مہاجر مکی نے رحمت کی پیشن گوئی اور رسول اللہ کا ملنا، کیسا اتصال ہے کہ واقعی بات ایسی ہی ہے۔ اور جب پیر صاحب آئے تو ایسا ہی تھا، جب پیر صاحب آئے تو فتنہ اٹھ چکا تھا، یہ قادیانی یہ اپنے فتنے پھیلا رہا تھا اور انگریز اس کے پیچھے تھا، ظاہر ہے اس وقت انگریز ہی تھا، اس کی پشت پناہی کر رہا تھا اور یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو پھر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن نے تحریراً اس کا رد کیا۔ اس کے بعد کیا جواب تھا؟ ظالم لکھنے میں بڑا تیز تھا، یہ لکھنے میں رائٹر بہت تیز تھا، اور ایک اس کو فخر تھا، ظاہر ہے جب حضور سے دور ہو جائیں تو متکبر ہی ہوتے ہیں، ایسے لانتیوں کو تکبر ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بھی اس کو لکھا، تو آپ کو چیلنج کر کے بھی بات دیا، آپ نے چیلنج کو بھی قبول کیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی کہ آپ نے فرمایا ایک سفید کاغذ رکھ دیتے ہیں، ایک سفید کاغذ رکھ دیتے ہیں، تو بھی رکھ دے، سفید کاغذ غیبی تحریر ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو جس کے کاغذ پہ اپنے لکھے بغیر خدا کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ سے وہ تحریر لکھی گئی وہ سچا ہے۔ تجھے اپنی تحریر پہ ناز ہے تو چل تحریر چھوڑ، تحریر تو پیر صاحب کی بھی ہے۔ ہم دوسری طرف آتی ہیں کہ آرڈر بھی، ادھر آرڈر کا لفظ بھی نہیں ہے کہ میں آرڈر کروں، بلکہ کہا سفید کاغذ رکھ دو، دونوں ہی رکھ دو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا تعلق آمینہ کے لال سے ہو اور مضبوط ہو، جو عشق مصطفیٰ ہو اور جس کی ہر گھڑی حضور کی بارگاہ میں گزرے، جسے حضوری نصیب ہو۔ ایسے تو نہیں دعوے ہوتے ہیں، ظاہر پیچھے کوئی ہے تو بھی اتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ فرمایا رکھ دو، غیب سے جس کی تحریر لکھی جائے وہ سچا ہے۔ ایک مقام پہ تو پیر صاحب نے یہ بھی فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا کہ قلم رکھ دو، قلم رکھ دیتی ہیں، اور پھر میں قلم رکھتا ہوں اور قلم پہ نگاہ ڈالوں گا اور قلم لکھے گی۔ پیر صاحب نے کہا قلم رکھ کر قلم کی طرف توجہ کروں گا، قلم کی طرف قلم لکھنا شروع کر دے گی۔ ایسے دعوے ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کے متعلق یہ کہہ دیا وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہو۔ ہمارے تو وہ ہیں جو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں توجہ ڈالوں، قلم لکھنی شروع کر دے گی، قلم میں جان پڑ جائے گی۔ یہ تو غلام مصطفیٰ ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ بتاؤ آمینہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آپ نے فرمایا آپ نے پھر فرمایا بعد میں، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ حال، اپنا حال بیان کیا کہ حضور کا جمال بکمال میں کامل طور پر دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنے انوار مجھ پہ برس گئے جنہوں نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا، مجھے اتنا مضبوط کر دیا۔ عالم مکاشفات میں، اس جہان سے عالم باطن میں اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اتنی مضبوطی تھی کہ اس مضبوطی میں میں نے اعلان کر دیا کہ اگر میں توجہ کرتا یہ ہوتا تو اس قلم میں نور پیدا ہو جاتا، قلم میں جان پڑ جاتی، قلم میں لکھنا شروع کر دیتا۔ یہ تو غلام مصطفیٰ کا آدم، یہ تو قلم میں بھی جانے ڈالنے والے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ بھی، فرمایا آپ نے کہ آپ بھی اس امت میں دین کے خادم ایسے ہیں، دین کے، آپ نے وہ اپنا نام نہ لیا، حالانکہ خود آپ ہی تھے،
لیکن آپ کو پتا بڑے لوگوں کی عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنا نام نہیں لیتے، تو آپ نے اس پر فرمایا اب بھی اس وقت میں اس امت میں دین کے خادمین سے ایسے خادم ہیں کہ اگر وہ قلم پہ توجہ ڈالیں تو قلم پہ لکھنا شروع کر دیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، اسے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر وہ تو آپ کو پتا ہے وہ سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ تو بھاگ گیا، اسے پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور پھر ننگا ہو جاؤں گا۔ تو آپ کو پتا ہے جھوٹوں کا یہ مرزا جیتنی کیوں نہیں مناظرے کے لیے آتا، کیوں نہیں آتا؟ اسے پتا ہے میں جھوٹا ہوں، اگر مناظرے پہ آ گیا ننگا ہو جاؤں گا تو میری تو دکانداری بند ہو جائے گی۔ بس یہ پونکتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ یہ حسن اللہ یادی شیعہ ایسے جتنے بھی خبیث ہیں یہ بات کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب کوئی انہیں بلاتا ہے تو بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے چیلنج نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، حالانکہ پہلی ویڈیو میں موجود ہے۔ وہ لوگ کو بیوقوف تو نہیں ہے کہ چیلنج انہوں نے کیے ہوتے ہیں، لیکن جب پھنستے ہیں تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ جھوٹا جو ہوا تو پھر یہ میڈیا بھی نہیں چھوڑتا کہ پیچھے تو تم نے دعویٰ کیا تھا، تو کیونکہ باپ کا بھی یہی طریقہ ہے تو بیٹوں کا بھی تو یہی ہوگا نا۔ جب ہمارے باپ نے چیلنج کیا ہے اور پھر میدان عمل میں بھی آئے اور چھکے بھی چھڑائے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آج بھی چیلنج ڈاکٹر صاحب کا موجود ہے، کوئی مائک اللہ سامنے آئے ہی نہیں، کوئی آ کے بتائے نا۔ اس نے تو ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے تو شیعوں کے گھر میں جا کر شیعوں کے گھر میں وہ کیل ٹھونکا ہے کہ نسلیں یاد کرے گی کتنے شیعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ آج بھی وہ گوجرا میں ڈاکٹر صاحب کو کتنے گھنٹوں کا بیان موجود ہے اور اس پہ کتنوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی موجود ہے۔ یہ آپ کا بیان ہے۔ آج بھی وہ مرد حریت کھڑا ہے، آج بھی کھڑے ہیں توحید پہ پہرا دینے والے، اور خارجیوں کو قصر باطن ان کا وہ کیل ٹھوکنے والے کہ قیامت تک نہیں وہ کیل اٹھا سکتے۔ اسی طرح یہ رافضیوں کے، مسیحیوں کے اتنے دلائل دیے ہیں، اتنے دلائل دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ان پہ کرم ہے، یہ ان پہ فضل ہے، اور اہل سنت پہ فضل ہے کہ اہل سنت کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہیرا ملتا۔ پھر جو اس کی ترجمانی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، تو پیر صاحب علی رحمت الرحمن آپ کے پاس ایک یہ بھی دعویٰ آیا، وہ کیا کہا کہ وہ مرزا کے متعلق کہ ایک گونگا اور ایک اندھا یا بہرا وہ لے آئیں، وہ بھی دعا کرتا ہے تو وہ صحیح ہو گیا، تو اگر اس کے کہے دعا پہ وہ صحیح ہو گیا تو وہ صحیح ہے، اور آپ بھی ایک گونگا ایک بہرا یا اندھا وہ بھی آپ لے لیں اور آپ بھی دعا کریں، اگر آپ کی دعا سے صحیح ہو گیا تو آپ صحیح ہیں۔ آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تو لنگڑے کی بات کرتا، لنگڑے کی بات کرتا ہے، مردہ آ جائے، مردہ لے آؤ اور میرے علی مردہ کو زندہ کرے گا۔ بتاؤ یہ کس میں دم خم ہے؟ پڑھو ہر مذہب پڑھو، اس میں یہ دم خم ہے۔ ان میں وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہی نہیں مانتے، یہ تو صرف سنی ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، حضور ہر جگہ موجود ہے لیکن ہماری آنکھ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ زندہ نبی کے زندہ غلام ہی دعویٰ کر سکتے ہیں، اور صرف دعویٰ ہی نہیں، اگر آ جاتا تو زمانہ دیکھتا وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا، کیونکہ یہاں پیر صاحب کی بات نہیں تھی، یا حضور کی عزت کی بات تھی۔ حضور ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کا بیانیہ تو یہ ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو دعویٰ کس نے کرنا تھا؟ وہ تو لنگڑے کی بات کرنا تھا، تو یہ تو سارے لنگڑے بھی نہیں، یہ تو اس سے بھی ہٹے ہوئے تھے۔ یہ مرزا تک کیا جواب دے سکتے تھے کہ لنگڑا اٹھے؟ یہ تو مانتے تھے کہ نبی کی عزت کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو ویسے نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں ان کی کیا عزت ہوگی؟ ان کی دعاؤں سے کیسے لنگڑے صحیح ہوں گے؟ ان کی دعاؤں سے کیسے اندھوں کی بھلائی ملے گی؟ جب یہ نبیوں کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں، اولیاء کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا اس کا جواب دینا تھا؟ جواب تو وہی دے سکتا تھا کہ جس کا آقا بھی زندہ ہو اور آقا کی نظر سے امتی بھی زندہ ہو، وہی جواب دے سکتا ہے، جس کو یہ شان ملی ہو، جس کو یہ عظمت ملی ہو۔ تو آپ نے کہا مردہ بھی لے آؤ، مردہ بھی آ جائیں، میرے علی مردہ بھی زندہ کرے گا۔ یہ میرے علی کی بات نہیں، آپ پڑھو، آپ کی کتب میں یہ موجود ہے کہ آپ نے کیا فرمایا۔
آپ نے جس کا ہم مفہوم یہ کرتے ہیں کہ کٹا قلے دے بول رہا ہے، مچ قلے دے بول دی ہے. تو پیر صاحب کا یہ جملہ تھا جو پنجابی میں بھی ہے. تو آپ نے کہا میں خود کہہ رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے، پیچھے تو حضور تھے، حضور کا دست تھا. امیر کہنا تمہارا کام ہے، زندہ کرنا ہمارا کام ہے. آج کہہ دو، کیونکہ نبی کی عزت کی بات ہے. کیا قرآن پاک نہیں آپ نے پڑھا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ وہ سب مر کے 70 موسیٰ کلیم اللہ چن کے لائے. کہ یہ جو ہے نا مان جائیں، یہ مانتے نہیں تھے، اور ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہم رب کو ڈائریکٹ دیکھ کے مانیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے تھرو نہیں مانیں گے. وسیلے کے منکر وہ بھی تھے، آج بھی نسل چل رہی ہے. تو وہ بھی کہتے تھے ڈائریکٹ ماننا ہے. سنی وہ ہیں جو وسیلے سے مانتے ہیں، جو انڈائریکٹ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آمنہ کے لال نے کہہ دیا بس ختم، بس یہ ایمان ہے. لیکن انہوں نے کہا نبی کے کہنے میں نہیں مانیں گے، کہتا ایک ہے ہم اللہ کو دیکھ کے مانیں گے. 70 چن کے لائے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ان کا تقاضا یہ تھا کہ ڈائریکٹ دیکھوں. اور رب کی حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ ڈائریکٹ نہیں، یار کو مانو، قریب کو مانو، قریب کے کہنے سے مانو. ہم نے تو اپنے آپ کو یاروں میں چھپا رکھا ہے، ہم یار کی شان دکھاتے ہیں. یار کو مان لیا تو ہمیں بھی مان لیا. لیکن وہ موسیٰ کلیم اللہ کو نکالتے تھے، کہتے جہرتاً، ظاہراً دیکھنا ہے. تو یہ بے ادبی تھی ان کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کڑک انہیں کو لے گئی. عذاب آیا. جب عذاب آیا 70 کے 70 ہی مر گئے، ہلاک ہو گئے. تو جب وہ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ کلیم اللہ تو چن کے لائے تھے. آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ لے کر آئیں اور وہ تباہ ہو جائے تو جب واپس جائیں گے تو آپ کو پوچھیں گے تو ادھر جا کے مار آئے ہو، مروائے ہو، تو لے کے نہیں جانا تھا. آپ 70 کو چن کے لے کے گئے اور ادھر جا کے ہلاک کروا دیا، انہیں مروا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، مالک تو بیوقوفوں کے کام کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا. یہ موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ سے باتیں کر رہے تھے. ظاہر ہے جو کلیم ہے وہ باتیں کر سکتی ہیں، جو محبوب ہوتی ہیں ان کے ناز و نخرے محب اٹھایا کرتی ہیں. تو اللہ عز و جل موسیٰ کلیم اللہ کی گفتگو سن رہا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے مالک رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، اگر تو چاہتا، اگر تو پہلے اللہ کر دینا. ایتھے بلا کے سارے نے محل ہے گیا تیرے حکم بھی مالک، اور ادھر آئے. اب ادھر جب انہیں بلایا تو نے ساروں کو مار دیا، تو پہلے ہی مار دینا. میرے پھر بات ہونا نہ آتی، یہ ادھر ہی مر جاتے، ادھر ہی ہلاک ہو جاتے. اب تیرا کریم لے کر آیا ہے کہ تجھے ماننے، تو تو نے کر دیا ہلاک. تو بات تو کریم پہ آئے گی. کس پہ آئے گی؟ کریم پہ آئے گی نا. رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي. اور پھر آگیا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا بیوقوفوں کی وجہ سے، ان کی کام کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا مالک. پھر آگے جملہ تھا بڑا سخت جملہ، جو کوئی بولے کافر ہو جائے لیکن کلیم ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا، ان ہی الا فتنتک، مالک یہ سارے تیرے فتنے، یہ سارے. لیکن اللہ پاک پھر بھی ناز اٹھا رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بندوں کو دیکھتے ہیں، سارے بندے نہیں، کچھ بندے محبوب بھی ہوتی ہیں اور محبوبوں کے ناز و نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں. یہ آپ کی بات تھی، پھر کہا تضل بہ من تشاء وتہدی من تشاء، جس سے تو چاہے گمراہ کرے، جس سے تو چاہے ہدایت دے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے. یہ کلیم کی گفتگو تھی اس پر کہ کلیم کی عزت پہ بات آ جائے گی. پھر لوگ عزت کلیم پہ باتیں کریں گے کہ لے کر کے انہیں مروا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کلیم کی عزت کے لیے وہ جو 70 کے 70 مارے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم سب کو زندہ کر دیا.